نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم۔ باب رفع العلم و ظہور الجہل، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا۔ وقال ربیعۃ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه۔ امام ربیعہ جو کہ امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے لیے یہ درست نہیں کہ اس کے پاس علم کا کچھ حصہ ہو اور وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ مطلب ہے کہ وہ علم لوگوں کو ضرور بتائے، اگر وہ نہیں بتائے گا تو پھر جاہل لوگ ہو جائیں گے، جو فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس باب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ 2 حدیثیں لائے ہیں، دونوں کے اندر ان کے استاد ہیں بصرہ سے تعلق رکھنے والے، عمران بن میسرہ بھی اور مسدد بن مصرح بھی۔ اور یہ حدیث دونوں ایک ہی حدیث ہیں، 5 دفعہ آئی ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ یہ حضرت انس فرماتے ہیں ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث کے اندر حضرت انس فرماتے ہیں لو حدثناکم حدیثا لا یحدثکم احد بعدی، میں تمہیں ایک حدیث سنانے والا ہوں جو میرے بعد تمہیں کوئی بھی نہیں سنائے گا۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرما رہے تھے بصرہ والوں میں سے، اور بصرہ میں حضرت انس کی وفات تمام صحابہ کرام کے بعد ہوئی ہے، اس لیے انہوں نے بتایا کہ کوئی مطلب اسے کو اور صحابی نہیں ہونا، اینڈ پر فوت ہوئے بصرہ کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ان اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ان یقل العلم، علم کم ہو جائے گا، دین کا علم کم ہو جائے گا، یا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے گا، اور جہالت ظاہر ہو جائے گی، غالب ہو جائے گی، وَيَظْهَرُ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا، عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ یکون ل50 امرأة القیم الواحد، 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نکاح میں 50 ہوں گے، مطلب اس کے نگرانی میں، یعنی ان کی وہ معاش کا ذمہ دار۔ اس کا مطلب جب عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، ایک کس وجہ سے کہ مرد جنگوں میں شہید ہو جائیں گے، ایک چیز۔ دوسرا جو خواتین ہوگی، ان کے اندر یہ زیادہ یہ دین کا علم اس طریقے سے حاصل نہیں کرتی جس طرح مرد کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر جہالت پھیلتی ہے، بد عملی زیادہ ہوتی ہے، فیشن دیکھ لیں، اس کی وجہ سے پھر مسائل بڑھتے ہیں۔ تو اصل میں دراصل 5 چیزوں کا تعلق دنیا کے نظام کے ساتھ ہے، دین، عقل، نسب، مال اور نفس، جان۔ جب یہ 5 زوال پذیر ہونے لگ جائیں گی، قیامت آ جائے گی۔ دین کا محافظ علم ہے، شراب عقل کے دشمن ہے، زنا نسب کے لیے زہر قاتل ہے، باہمی جنگ و جدال مال و نفس کے اطلاف ہے۔ ان سب علامتوں میں پہلے علم کا جو رفع علم کا جو نا وہ ظہور ہو چکا، جس کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ میں دین کی علم کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ دین کا علم جس کے پاس ہے، صحیح حدیث قرآن کا علم، وہ لوگوں کے اندر پھیلائے۔ آپ نہیں پھیلائیں گے تو جہالت عام ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے یہ جہالت کی وجہ ہے کہ عورتیں مارچ نکالتی ہیں، ہاں جی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری عزت احترام کیا ہے، اپنی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہیں پکڑ کر۔ یہ علم سے دوری کے اسباب ہیں اصل میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس کو دین کا کچھ علم ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو امام ربیعہ ہے نا، ان کے متعلق ایک بات مشہور ہے کہ ان کے والد ابو عبد الرحمن فروخ رحمہ اللہ تعالیٰ بنو امیہ کے زمانے میں جب جہاد پر جانے لگے خراسان کے علاقے میں، تو یہ اس وقت اپنی والدہ کے حمل میں تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو 20-30 ہزار روپے دینار دیے، 27 سال بعد واپس آئے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ باہر نکلے، ان کی آپس میں تو تکرار ہوئی، یہ سارا قصہ۔ پہلی بات ہے یہ بات ویسے ہی من گھڑت ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکایت دل کو خوش کرنے والی ضرور ہے لیکن یہ من گھڑت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے جھوٹے ہونے کی 4 وجہیں لکھی ہیں کہ سیر اعلام النبلاء کے اندر 5 جھوٹے ہونے کی وجہ لکھی ہیں، اور علامہ عبد الرحمن معلمی نے الانصاب العثمانی پر اپنے تعلیق میں اسے کئی جہتوں سے جھوٹ ثابت کیا ہے، جھوٹی روایت ثابت کیا ہے۔ امام ابو غدا نے بھی کتاب صفات من صبر العلماء کے اندر بھی نقل کیا کہ یہ بات بالکل ضعیف ہے۔
ایسے ہی شیخ سلیمان بن صالح خراشی کی کتاب ہے قصص لا تثبت، وہ قصے جو ثابت نہیں ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی لکھا کہ یہ بات ثابت ہی نہیں کہ یہ ان کی والدہ حمل کی حالت میں تھی، جب وہ اتنے سال بعد واپس آئے گھر آنے لگے تو باپ بیٹے کا تکرار ہوا. ہاں جی، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ جھوٹ ہیں ساری اس طرح کی، کوئی ثابت نہیں.